ایران میں امریکی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں 3 افراد جاں بحق 14 زخمی ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق حملوں میں رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس، اہواز، بوشہر، بندر خمیر اور ایران شہر پر فضائی حملے کیے گئے۔ بندر خمیر کے قریب ایک پل پر حملے میں 2 افراد جاں بحق 4 زخمی ہوئے۔ بندر عباس کے رہائشی علاقے ٹپہ اللہ اکبر میں حملے سے 1 شخص جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ بندر عباس ریلوے جنکشن پر حملے میں 2 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حملوں کے بعد بندر عباس، بندر خمیر، لا شاہراہ سمیت متعدد اہم سڑکیں بند کر دی گئیں۔ حکام نے شہریوں کو متاثرہ علاقوں سے دور رہنے اور متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران میں امریکی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں 3 افراد جاں بحق 14 زخمی ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق حملوں میں رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس، اہواز، بوشہر، بندر خمیر، ایران شہر پر فضائی حملے کیے گئے۔ بندر خمیر کے قریب ایک پل پر حملے میں 2 افراد جاں بحق 4 زخمی ہوئے۔ بندر عباس کے رہائشی علاقے ٹپہ اللہ اکبر میں بھی حملہ، 1 شخص جاں بحق 8 زخمی۔ بندر عباس ریلوے جنکشن پر حملے میں 2 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حملوں کے بعد بندر عباس، بندر خمیر، لا شاہراہ سمیت متعدد اہم سڑکیں بند کر دی گئیں۔ حکام نے شہریوں کو متاثرہ علاقوں سے دور رہنے اور متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی سے۔ سہراب گوٹ میں بھتہ خور ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر ایس آئی یو کی کارروائی۔ پانی کے تبادلے میں 2 ملزمان مارے گئے، یہ کہنا ہے ایس ایس پی ایس آئی یو کا۔ آصف خان سے مزید جانیں گے۔ آصف بتائے گا اس بارے میں۔ خالد، بالکل یہ سہراب گوٹ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ یہاں انتہائی مطلوب جو بھتہ خور ہیں وہ موجود ہیں۔ اس اطلاع پر جب پولیس موقع پر پہنچی ہے تو ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ جوابی فائرنگ کے بعد 2 ملزمان ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں۔ جو ہلاک ملزمان ہیں ان کے قبضے سے اسلحہ اور موبائل فون ہیں جو برآمد ہوئے ہیں۔ ان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی سے۔ سہراب گوٹ میں بھتہ خور ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر ایس آئی یو کی کارروائی۔ پانی کے تبادلے میں 2 ملزمان مارے گئے، یہ کہنا ہے ایس ایس پی ایس آئی یو کا۔ آصف خان سے مزید جانیں گے۔ آصف بتائے گا اس بارے میں۔ خالد، بالکل یہ سہراب گوٹ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ یہاں انتہائی مطلوب جو بھتہ خور ہیں وہ موجود ہیں۔ اس اطلاع پر جب پولیس موقع پر پہنچی ہے تو ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ جوابی فائرنگ کے بعد 2 ملزمان ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں۔ جو ہلاک ملزمان ہیں ان کے قبضے سے اسلحہ اور موبائل فون ہیں جو برآمد ہوئے ہیں۔ ان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ امریکی افواج نے ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران میں مسلسل 6ٹی رات اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مسلسل 6ٹی رات حملے۔ امریکی افواج نے ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران میں مسلسل 6ٹی رات اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کھڑے نہیں کیے۔ پاکستان نے امریکہ ایران امن کوششوں سے دستبرداری کا تاثر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے مشکلات ہیں لیکن اسلام آباد مفاہمتی یادداشت برقرار ہے۔ فریقین اسی کے تحت دوبارہ مذاکرات شروع کریں۔ خطے میں جنگ نہیں مذاکرات۔ پاکستان نے ایران امریکہ کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ کہا تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، تکنیکی مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں، پائیدار امن صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ We dispel the impression that Pakistan has done a hands up. The mediation process is challenged, but we hope that peace process never dies. The logic of Islamabad MOU still exists. پاکستان نے واضح کر دیا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اب بھی زندہ ہے، امن کا مؤثر فریم ورک ہے۔ عمل درآمد میں مشکلات ضرور ہیں لیکن جب مذاکرات شروع ہوں گے اسی دستاویز سے رہنمائی ملے گی، نئی امن تجویز کی ضرورت نہیں۔ Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. دریائے ہرمز پر بھی پاکستان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا عالمی توانائی، عالمی تجارت اور غذائی تحفظ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے بحری جہاز رانی کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz. دفتر خارجہ کی بریفنگ کا خلاصہ واضح تھا، پاکستان نے ہر اہم علاقائی اور عالمی معاملے پر اپنا موقف دہرایا۔ جنگ نہیں مذاکرات، محاذ آرائی نہیں سفارتکاری اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران میں زمینی فوج نہیں بھیجیں گے۔ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگ پالیسی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں اور ایران سے حتمی معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیلی عناصر نے امریکہ میں مہم چلائی۔ اس مہم کے لیے بھاری رقم خرچ کی گئی۔ Send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that. There are some elements within the Israeli government who don't like our peace process. Foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing. And oh, by the way, many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways. I'm going to do what I have to do for the American people. امریکی فوج نے بھی صہیونی فوج کی روش اپنا لی۔ ایران کے شہر آواز میں اسپتال کے قریب حملے کے بعد شہید بقائی اسپتال میں افراتفری مچ گئی۔ وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں کو فوری اسپتال سے منتقل کیا گیا۔ دوائیں اور کپڑے تک استعمال میں رہ گئے۔ امریکہ نے ایران کے ذریعے چابہار، بندر عباس اور کیشم جزیرے کو بھی نشانہ بنایا۔ جواب میں ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ فون گھماتے، ایمبولنس منگواتے اور اسٹریچر چلاتے یہ لوگ ایران کے شہر اہواز کے اسپتال میں موجود ہیں، جہاں امریکی بمباری کے بعد افراتفری مچ گئی۔ امریکی فوج کے حملوں کے بعد شہید بقائی اسپتال سے ہنگامی بنیادوں پر 200 سے زائد مریضوں کو منتقل کرنا پڑا۔ مریضوں کو اس قدر جلد بازی میں اسپتال سے منتقل کیا گیا کہ ان کی دوائیں، پھل، کھانا اور کپڑے تک وارڈ میں رکھے رہے۔ وینٹیلیٹر کے مریضوں کو آکسیجن سلنڈر لگا کر اسپتال سے منتقل کیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکی حملے کو اسرائیلی طرز عمل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا، حملوں نے اسپتال میں موجود مریضوں اور بچوں کو صدمے سے دوچار کر دیا۔ اس سے پہلے امریکی فوج کے حملوں میں صنعتی پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ سمنان ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس سمیت متعدد مقامات پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن نصر کے تحت کویت میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی افواج کے مواصلاتی نظام، سپر ہاک ریڈارز اور پیٹریاٹ تنصیبات پر بھی حملے کیے۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا، امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر نشانہ بنانے کی جرت کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ایک ایک ٹکڑا ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ عربوں کو اونٹوں اور سینڈل کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ ایرانی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیہ نے بھی خبردار کیا، امریکی حملے جاری رہے تو جنگ نئے محاذوں اور نئے علاقوں تک پھیل جائے گی۔ ایران ہمیشہ برادرانہ تعلقات کے فروغ کا خواہاں رہا ہے۔ خطے سے باہر کے ملک باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات رکھیں۔ اگر امریکی صدر کی حالیہ دھمکیوں پر عمل کرتے ہوئے امریکی فوج نے ایران کی بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران کی جانب سے اب تک تحمل کے باعث محفوظ رہنے والی خطے کی تمام بنیادی تنصیبات اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقتور مسلح افواج کے شدید حملوں کی زد میں آ جائیں گی، یہاں تک کہ ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ ایران نے حوثیوں کو تیار رہنے کا پیغام بھیج دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، غیر ملکی نیوز ایجنسی نے بتایا، ایران نے حوثیوں کو پیغام بھیجا ہے، امریکہ اس کے بجلی گھر اور توانائی مراکز کو نشانہ بنائے تو باب الندب اور بحیر احمر بند کر دیں۔ ایرانی حکام نے پیغام میں کہا، اہم آبی گزرگاہیں بند کر کے عالمی تجارت متاثر کی جائے۔ حوثیوں نے حدیدہ اور خلیج عدن کے ساحل پر میزائل اور ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ حوثی گروپ عالمی گزرگاہ کو نشانہ بنانے کے لیے حکم کا منتظر ہے۔ ایران خبردار کر چکا، امریکی فوجی کارروائیاں بڑھنے پر جنگ خطے میں پھیلا دے گا۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی شامت، شہریوں کے ہاتھوں 2 ڈاکو مارے گئے۔ کورنگی میں شہریوں نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی، 2 مبینہ ڈکیتوں کو پکڑ لیا۔ واقعہ زمان ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا۔ شہریوں کے تشدد سے 1 مبینہ ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی ہوا جبکہ تیسرا فرار ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار ڈکیتوں نے شہریوں کو لوٹنے کی کوشش کی۔ مارے گئے مبینہ ڈکیت کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا۔ اس سے قبل گلستان جوہر بلاک 9 میں شہریوں نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی تھی۔ شہریوں کے تشدد سے 1 ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ ملزم سچل کے علاقے سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل سوار اور دیگر شہریوں نے ملزمان کا تعاقب کیا۔ گلستان جوہر میں کار سوار نے ڈاکوؤں کو ٹکر مار کر گرایا۔ موٹر سائیکل سے گر کر ملزمان زخمی ہو چکے تھے۔ مشتعل افراد نے بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے بتایا، تشدد کے دوران شدید زخمی ہونے والا 1 ڈاکو دم توڑ گیا جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہے۔
गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में जाल साजी से शौहर गिरफ्तार कराने वाली खातून बेनकाब। खातून को हब्से बेजा में रखने की वीडियो सामने आने पर सीपीओ ने नोटिस लिया। खातून के वालिद की मुद्दत में थाना पीरोदोहाई में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया। एसपी रावल और डीएसपी सिटी को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। सीसीटीवी फुटेज ने राज खोल दिया। खातून को पैदल चलकर थाने पहुंचते देखा जा सकता है। थाने में बैठी खातून ने बेड़ियां लगाईं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जराए ने बताया है खातून का शौहर से टेलीफोन सुनने के मामले पर झगड़ा हुआ था। कामरान टिसूरी की गवर्नरशिप पर वापसी पार्टी पॉलिसी है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बोले गवर्नरशिप के हवाले अहम मुशावरत और पैगाम रसाई हुई है। गवर्नरशिप के मामले पर काबिल जिक्र और मस्बत पेशरफ्त हुई है। यकीन है कि हमारी ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म के साथ मुज़ाकरात में कहा कि हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं। संजीदगी से लेके स्टेक होल्डर्स हैं कराची के सारे, वो हर हाल में कामरान टिसूरी भाई और गवर्नरशिप की जो एमक्यूएम का एक आईनी होता था उसकी वापसी चाहते हैं। अहम मुशावरत भी हुई है, अहम पैगाम रसानी भी हुई है और 2 दिन में ये बहुत संजीदा जो है वो डोमेन में चला गया और बड़ी संजीदगी काबिल जिक्र पेशरफ्त भी हुई है। ज़मीन में काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई है, बामानी पेशरफ्त हुई है, मस्बत पेशरफ्त हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये जो कोशिश है ये रायगा नहीं जाएगी। और इसमें मैं अकेला नहीं खड़ा हूँ। मशावरत खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हो, पार्टी के जो भी जिन जिन लोगों से हो सकती है मशावरत हुई है। कामरान भाई और गवर्नरशिप की वापसी के लिए पार्टी पॉलिसी है। पार्टी पॉलिसी देखिए, उनको हटाने का कोई रीजन नहीं था। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं। अगर हम अपनी गवर्नरशिप नहीं बचा सकते तो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे वोटर्स हैं, हमारे उनके अंदर ये सवाल है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी पब्लिकली अब ये कहना शुरू कर दिया है कि गवर्नरशिप हमारी और हम वापस लेंगे, वरना अपोजिशन बेंचेस में भी जा सकते हैं। ऐसा है, खालिद भाई ने भी कह दिया और वजीर आजम को भी कह दिया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की जानिब से साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। सऊदी सफ़ीर और कामरान टिसूरी के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी ताउन पर भी सऊदी सफ़ीर और साबिक गवर्नर सिंध ने बातचीत की। ज़ोहराने में ज़ैद खान टिसूरी भी शरीक हुए। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की जानिब से साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। सऊदी सफ़ीर और कामरान खान टिसूरी के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी ताउन पर भी सऊदी सफ़ीर और साबिक गवर्नर सिंध ने बातचीत की। ज़ोहराने में ज़ैद खान टिसूरी भी शरीक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया और सऊदी सफ़ीर और कामरान टिसूरी के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी ताउन पर भी सऊदी सफ़ीर और साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने बातचीत की। ज़ोहराने में ज़ैद खान टिसूरी भी शरीक हुए। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की जानिब से साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। सऊदी सफ़ीर और कामरान टिसूरी के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। हनीफ अब्बासी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर सख्त रद्द अमल। वज़ीर रेलवे ने कहा, हैरान हूँ शोहदा पर बात करते ज़बान कांप क्यों ना गई। मजम्मत तो अफगानिस्तान की करनी चाहिए जहां से भारत और इसराइल मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। शहीद के बारे में बात करते हुए उसकी जुबान कांप नहीं गई। कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर जो मेरी शहीद की जूती के बराबर फख्र है अपनी फौज पे। हमें मजम्मत करनी है उस अफगानिस्तान की जहां पर आज इंडिया भी बैठा हुआ है, इसराइल भी, सब मिलकर पाकिस्तान पर हमला हुआ। कभी सुना था कि दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क ये कह रहा हो कि आपने 8 नहीं 11 जहाज गिराए। आज वो फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बदौलत पूरी दुनिया के अंदर जो सफारतकारी हुई वो तो हमने पहले नहीं देखी। क्या मौलाना आइंदा इलेक्शन नई दिल्ली से लड़ना चाहते हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान का फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, उम्मीद है मौलाना अपने बयान की वजाहत करेंगे। फारूक सत्तार ने सरबराह JUI का बयान नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया।
شرجیل نام ایمن نے مولانا فضل الرحمان سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات نے کہا، آپ کے بیان پر بھارت نے پاکستان کے خلاف شہ سرخیاں لگائیں، آپ کے بیان سے دشمن کو فائدہ پہنچا۔ غازی کسی بھی ملک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہمارے شہداء اور ہمارے غازیوں کے بارے میں کامنٹ کیا گیا جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس بیان کو واپس لیں، اس کے الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ پاک چین دوستی کی مثال نہیں ملتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے شنگھائی میں ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا، مصنوعی ذہانت پر عالمی تعاون تنظیم کا قیام گلوبل ساؤتھ کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس بہترین اقدام کے لیے چین تعریف کا مستحق ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو بہترین طریقے سے باہمی تعاون کرنا چاہیے۔ مستقبل مصنوعی ذہانت کا ہے۔ وانگ یی نے کہا، مصنوعی ذہانت ترقی کی ضمانت ہے، یہ انسانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالے گی۔ بیجنگ عالمی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی تنظیم میں شمولیت کے بعد تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ اے آئی کے شعبے میں بین الاقوامی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ سب کو پہنچ سکے۔ This is a great initiative. China deserves all the compliments and the praise. The global south needs to cooperate in a very aggressive manner, I would say, because the future is that of AI. The friendship and brotherhood of Pakistan and China, there is hardly any other parallel example people can give. The depth, the affection, the love, in our relationship. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب جیسے ترقیاتی کاز آزاد کشمیر میں بھی کرانا چاہتے ہیں۔ مخالفین کہتے ہیں صرف لاہور پر توجہ ہے، حقیقت یہ ہے پورے صوبے میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے۔ لاہور میں چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا تو 3 دن نیند نہیں آئی۔